نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک کی آیات کی تلاوت سنیں گے اور معانی پر غور و فکر کریں گے۔ آیت 36 سے 40 تک سورۃ النساء۔ کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے ناشکرے لوگوں کے لیے، ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا ساتھی ہوا اسے بہت ہی برا ساتھ میسر آیا۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوط تھامنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، جس کے لیے مسلمانوں کا، اس رسی کو تھامنے والوں کا باہم اتحاد اور اتفاق بے حد ضروری ہے۔ بڑے پیمانے پر، بڑے لیول پر اتحاد کا امکان اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کا آغاز فرد سے اور خاندان سے ہو، کیونکہ معاشرہ خاندان اور افراد سے مل کر بنتا ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے مل جل کر رہنے کی توفیق نہیں، یا اس کو اس کا قرینہ نہیں، وہ نہیں جانتا کہ چھوٹے پیمانے پر اتحاد اور اتفاق کیسے قائم کیا جائے، تو وہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ اتحاد ملت کے لیے مفید ثابت ہو، یا وہ اسے اختیار کر سکے یا اس کے ثمرات اور فوائد کو حاصل کر سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اتحاد کیسے پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وَاعْبُدُ اللَّهَ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ کی صفت، اللہ کی ایسی عبادت کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ مکمل توحید، رب کو ایک مانا جائے، انسان اسی کا ہو کر رہے، نماز، قربانی، جینا اور مرنا سب کچھ اس کے لیے ہو، اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ گویا اتحاد جنم لیتا ہے توحید سے، یک رخ ہونے سے، خدا رخ ہونے سے۔ تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کوئی بھی چیز نہ چھوٹی نہ بڑی اللہ کے برابر نہ ہو۔ ہماری عبادات بھی اسی کے لیے، ہمارا لینا اور دینا بھی اسی کے لیے، ہماری قربانی، ہماری خوشی، ہمارا غم، سب کچھ اسی کے لیے، اور اس میں نہ کوئی انسان شریک ہو، نہ کوئی فرشتہ، اور نہ کوئی جن، اور نہ کوئی پتھر کا بت، اور نہ لکڑی کی مورت۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ سے تعلق اور معاملہ درست ہونے کے بعد، پہلی بنیاد صحیح ہونے کے بعد، اگلی چیز والدین کے ساتھ احسان،
کیونکہ ایک خاندان کی ابتدا اور آغاز یا اجتماعیت کا آغاز دو افراد سے ہوتا ہے، ایک مرد اور عورت کے باہم ملاپ سے، جن سے پھر اولاد جنم لیتی۔ اس اولاد پر پھر سب سے بڑا حق والدین ہی کا رکھا گیا۔ جو شخص اپنے سب سے بڑے محسن یعنی ماں یا باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہیں جانتا، وہ پھر کسی بھی دوسرے انسان کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کسی اور کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا۔ تو جس کا تعلق گھر میں درست نہیں، جسے گھر سے احسان کی تربیت نہیں ملی، وہ گھر سے باہر احسان کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو جس کا حق سب سے بڑا ہم پر یعنی والدین ہمارے، سب سے پہلے اپنے تعلقات انہی کے ساتھ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ان کا شکر گزار ہونا، ان کو خوش کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، ان کی اطاعت کرنا، دنیا سے چلے جائیں یا دنیا میں موجود ہوں تو ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا، ان کے مرنے کے بعد ان کے اچھے آثار اور صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کرنا، یہ سب احسان ہی کی شکلیں۔ والدین کے بعد پھر یہ دائرہ وسیع ہوتا ہے، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ احسان، رشتہ داروں کا احترام، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں پر صبر۔ جب تک اپنے رشتہ دار، خون کے رشتے، اپنے قریبی جن کا ہم پر اللہ نے حق رکھا، ان کے ساتھ ہمارا تعلق درست نہیں، ان کے ساتھ ہم جڑے ہوئے نہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں، تو باہر کے بندوں کے ساتھ حقیقی خیر خواہی ہو نہیں سکتی۔ پھر وہ محض دھوکہ ہے، دوسروں کو بے وقوف بنانا ہے، یہ صرف چند مفادات کا حصول ہے، یا دوسروں کی نظر میں بڑا بننا، یا پھر ان کے اندر اپنی اہمیت قائم کرنا، یا ان سے کچھ فائدے اٹھانا ہے۔ کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت تک حسن سلوک ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ یک طرفہ طور پر اچھے نہ بن جائیں، جب تک آپ بدلے میں احسان نہیں، ابتدا میں یا اول طور پر احسان کرنے والے نہ ہوں، یعنی جوابی طور پر نہیں، ابتدائی طور پر احسان کرنے والے ہوں۔ ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں، آزمائشوں، دکھوں کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی نہ آئے۔ اور اگر خاندان میں ہی اتحاد نہیں، اگر بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہے، تو ایک بڑی اخوت کیسے قائم ہو سکتی ہے جس کو انما المؤمنون اخوہ کہا گیا؟ وہ نہیں قائم ہو سکتی۔ المسلم اخو المسلم نہیں ہو سکتا اگر خون کے رشتوں کا احترام نہیں، ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں، ان کے ساتھ بنانا نہیں جانتے، تو پھر باہر بنانا اس کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی وہ قابل اعتبار ہے۔ رشتہ داروں کے بعد، قرابت داروں کے بعد انسانی معاشرے میں بہت سے لوگ ہمارے اچھے سلوک کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اپنے اندر کی نسبت باہر کے لوگوں کے ساتھ عموماً تعلقات اچھے کر لیے جاتے ہیں، لیکن سب کے ساتھ نہیں، صرف انہی کے ساتھ جن سے ہمارے کچھ مفادات وابستہ ہوں۔ کہیں کاروبار ہے تو کہیں مفادات ہیں، ضروریات ہیں، دوسروں سے ملنے والے فائدوں کی خاطر ان سے تعلقات کی پینگیں بڑھائی جاتی ہیں، اور کہیں مجبوریاں ہیں۔ اسی لیے عام طور پر معاشرے کے وہ طبقات اگنور ہو جاتے ہیں جو کمزور ہیں، جو اپنے سے چھوٹے ہیں، مثلاً والیتامیٰ، یتیم بچے، جن کے سر پر والد نہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں، جو بے سہارا ہیں۔ والمساکین، اور مساکین، ضرورت مند، حاجت مند، مظلوم، پسے ہوئے طبقات، کیونکہ ان سے ہمارا کوئی مفاد وابستہ نہیں، وہ ہم سے کوئی احتجاج نہیں کر سکتے، وہ ہم سے سوال نہیں کر سکتے، وہ ہم سے پوچھ نہیں سکتے، لہٰذا ہم بھی ان کے حقوق سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی انسان، خواہ وہ کمزور ہو یا وہ طاقتور ہو، وہ اسی جسم کا حصہ ہے جسے یا تو آپ انسانی جسم کہہ لیں یا پھر اسلام کے دائرے میں اخوت کا رشتہ کہہ لیں، کہ تمام مسلمان آپس میں اس طرح ہیں جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار یا پھر ایک جسم کی مانند۔ اب جسم کے کچھ حصوں میں بہت طاقت ہوتی،
مثلا آپ دیکھیں دانتوں میں بہت طاقت ہے، لیکن بالوں میں بظاہر کوئی طاقت نظر نہیں آتی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بالوں کے بغیر بھی کام نہیں چلتا. اگر آپ کے منہ میں دانت تو ہوں لیکن آپ کے چہرے پر ابرو نہ ہو یا پلکیں نہ ہوں تو آپ کیسے نظر آئیں؟ اب آپ کہیں کہ اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے، دانتوں کے بغیر پیٹ نہیں بھرتا، لیکن ابرو اڑا بھی دیے جائیں تو کیا ہوا؟ نہیں، وہ آپ کی زینت ہے، آپ کا حسن ہے. اسی طرح معاشرے کے اندر جب تک سارے طبقات کو ساتھ نہ لے کر چلا جائے، سب کی داد رسی نہ کی جائے، سب کا دھیان نہ رکھا جائے، طاقتور کے ساتھ ساتھ کمزور کو بھی اہمیت جب تک نہ دی جائے، اس وقت تک کوئی معاشرہ بھی کامیاب معاشرہ یا ترقی یافتہ معاشرہ بن نہیں سکتا. آج دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں ان سب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں کمزوروں، محتاجوں، فقیروں، معذوروں، غریبوں، ضرورت مندوں، مسکینوں کی داد رسی کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے. امیروں سے ٹیکس لے کر ضعیفوں کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، کیونکہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے سارے اعضاء جو ہیں وہ متحرک نہ ہوں. جس طرح ایک جسم جو ہے وہ صحت مند جسم نہیں کہلا سکتا جب تک اس کے سارے اعضاء کام نہ کرتے ہوں. اگر جسم کے کچھ حصے پیرالائزڈ ہوں تو آپ چلنے پھرنے سے قاصر ہو سکتے ہیں. اور پھر دوبارہ یہ بات کی گئی کہ کچھ اور بھی قریب والے ہیں جو صرف خون کے رشتے میں قریب نہیں بلکہ بعض اوقات مکان کے اعتبار سے تمہارے قریب ہوں، یعنی مکان یا مقام کے اعتبار سے، جیسے ہمسائے یا پڑوسی، اور وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور اجنبی بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے والجار ذی القربى، وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے، اس کا تو پہلا حق ہے. والجار الجنبی، اور اجنبی پڑوسی جو رشتہ دار نہیں لیکن چونکہ پڑوسی ہے، خواہ دوستی نہیں یا کوئی اور تعلق نہیں، یتیم مسکین بھی نہیں، لیکن چونکہ پڑوسی ہے اس لیے اس کے ساتھ بھی اچھا تعلق ضروری ہے. اگر آپ باہر جا کر تو تبلیغ کر رہے ہیں لیکن آپ کے اپنے ہی پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات درست نہیں، ان کو آپ نے پوچھا ہی نہیں، ان کو آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں، ان کو آپ نے اس طرف راغب ہی نہیں کیا، ان کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، وہ آپ کو نہیں جانتے، تو آپ کس قسم کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ کس قسم کا اتحاد قائم کیے ہوئے ہیں؟ تو والجار الجنبی، پڑوسی جو اجنبی بھی ہوں، وہ صاحب بالجنب، اور پھر صرف مکان کے اعتبار سے کوئی قریب ہی نہیں بلکہ کہیں بھی کوئی جو قریب ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہے یا اجنبی ہے، خواہ وہ ساتھ بیٹھنے والا ہے، وہ صاحب بالجنب یعنی پہلو کا ساتھی، کوئی کہیں بھی جو تمہارے ساتھ ہے، خواہ وہ کلاس روم ہے، خواہ وہ بازار میں ایک دکان پہ کام کرنے والے ہیں، کسی دفتر میں ساتھ کام کرنے والے ہیں، یا اکٹھے سفر کرنے والے ہیں، یا کسی بھی موقع کی مناسبت سے کسی کے ساتھ بھی جو آپ کا باہم انٹریکشن ہو، کہیں بھی جو دو لوگ آپس میں اتفاق سے یا ضرورت سے ایک دوسرے سے مل رہے ہوں، وہ ایک دوسرے کے لیے وہ صاحب بالجنب ہو جاتے ہیں. ان سے انسان اجنبی نہیں رہ سکتا، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ضروری ہے، خواہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں، خواہ وہ رشتہ دار ہیں یا نہیں، خواہ وہ دوست ہیں یا نہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے. اگر آپ اجنبی کے ساتھ محض اجنبی ہیں اور اکٹھے بیٹھے ہوئے بھی آپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، تو یہ کس قسم کے اتحاد کی بات ہو رہی؟ آپ دیکھیے کہ انسانوں کا باہم یکجان ہونا، اکٹھے ہونا بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، اور ان کا آپس میں اجنبی ہونا اور ایک دوسرے سے تعاون نہ کرنا اور ایک دوسرے سے مقام کے اعتبار سے یا مکان کے اعتبار سے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہونا یا دلوں کا دور ہونا بڑے بڑے نقصان کر سکتا ہے. آپ دیکھیے پانی کس سے بنتا ہے؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے. اکیلی آکسیجن بڑے کام کی چیز ہے لیکن پانی بنا سکتی؟ فطرت کا اصول ہے آکسیجن ہائیڈروجن سے ملے گی تو پانی بنے گا، اس کے بغیر پانی نہیں بن سکتا. دونوں کیسے اس فضا میں موجود ہوتی ہیں، لیکن جب تک اکٹھی نہیں ہوتی ایک خاص طریقے سے پانی وجود میں نہیں آتا. جب تک گیس گیس ہے اس کے اندر وہ فائدہ نہیں جو کہ پانی کے اندر ہے، کیونکہ پانی کیا بن جاتا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز پانی سے بنتی. تو دو لوگوں کا باہم ایک مقصد کے ساتھ اکٹھا ہونا، یہ انسانی معاشرے کے لیے زندگی اور روح کا سبب بن جاتا ہے. وَابْنِ السَّبِيلِ، اب ترتیب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو قریب ترین والدین
پھر رشتہ دار، پھر مسکین، پھر رشتہ دار پڑوسی، پھر اجنبی پڑوسی، پھر ساتھ بیٹھنے والا کوئی بھی جس سے اکثر ہی آپ میل ملاقات کرتے ہیں، نہ قلب کا رشتہ ہے نہ کوئی اور، لیکن ساتھ ہوتے ہیں آپ، تو محض ساتھ ہونے کی بنا پر ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور پھر جس کو آپ کبھی زندگی میں ایک ہی بار ملتے ہیں، وہ ابن السبیل، مسافر، جو اوپر والی کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتا لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے اور ہے یا نہیں ہے، کیونکہ احسان کرنے کا حکم ہے، اور احسان محض کسی کی ضرورت پوری کرنے کا نام نہیں ہوتا، یعنی احسان اس چیز کا نام نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہوا تو آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی تو آپ نے احسان کر دیا۔ احسان تو بذات خود اچھے سلوک کا نام ہے، خواہ وہ ضرورت مند ہے یا نہیں، آپ کی نظر کرم اس پر ہونی ہی چاہیے، آپ کی توجہ اس کی طرف ہونی ہی چاہیے، آپ کا دھیان اس کی ضروریات کی طرف بھی رہنا ہی چاہیے، جس کو آپ نہ کبھی جانتے تھے اور نہ آئندہ کبھی جانیں گے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور پھر سوسائٹی کا سب سے زیادہ مظلوم طبقہ جس کی آزادی چھین لی گئی ہو، غلام، کیونکہ وہ تو مجبور محض ہیں، آپ ان پہ ظلم بٹھائیں تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب یہاں آ کر آپ کے اتحاد اور اتفاق کی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ آپ واقعی اللہ کی خاطر کس کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یحب، یقیناً اللہ نہیں محبت کرتا، کس سے؟ من کانا، جو بھی کوئی ہو، کون؟ مختالاً فخورا، مختالاً فخورا، خود پسند، فخر کرنے والا۔ مختال کا لفظ خیل سے نکلا ہے، خے یہ لام، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، پھر اسی سے اترا کے چلنے کو کہتے ہیں۔ متکبر، خود پسند انسان جو اپنے ہی خیالوں میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہو، یہ ایک نفسیاتی اور اندرونی کیفیت ہے، لیکن اگر یہ خیال زبان پر آ جائیں تو وہ فخورہ بن جاتے ہیں، فخر کرنے والا، یعنی بڑائی کا زبان سے یا عمل سے اظہار کرنا۔ مختال کیا ہے؟ محض اندر ہی اندر اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا۔ مختال فخور کب بنتا ہے؟ جب زبان سے بول کے اپنے منہ میاں مٹھو بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حرکات سے اور اپنے عمل سے بھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے، اپنے متکبرانہ خیالات کا اظہار بھی کرے۔ کون ہوتے ہیں یہ مختال و فخور؟ الذین یبخلون، وہ جو بخل کرتے ہیں، سیلف سینٹرڈ، جو سارا فائدہ صرف اپنی ذات کا ہی کرنا جانتے ہیں، صرف اپنی ذات ہی کو فائدہ پہنچانا جانتے ہیں، خود پرست، مفاد پرست، صرف ذاتی فائدوں کے لیے جینے والے، دوسروں سے بے نیاز ہو کر دوسروں کی ضروریات اور دوسروں کی تکلیفیں اور دوسروں کی محبت سے عاری۔ اور صرف اتنا ہی جرم نہیں ان کا، مختالن فخورہ کا، کیونکہ اگر صرف مختال ہوتے تو یبخلون ہوتے، لیکن چونکہ فخورہ ہیں تو اس لیے وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کرنے کے لیے کہتے ہیں، تاکہ ان کا عیب کسی کو نظر نہ آئے، نہ خود دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور نہ دوسروں کو رکھنے دیتے ہیں، نہ دوسروں کو خرچ کرنے دیتے ہیں، اگر کوئی اور کرتا نظر آئے تو اس کو بھی روک دیتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو عطا کر رکھا ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتے، کہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ ان کے پاس اتنا اور اتنا ہے تو کوئی مانگ ہی نہ بیٹھے، کوئی توقع ہی نہ رکھ بیٹھے، کیونکہ دینا تو چاہتے ہی نہیں، لہذا پہلے سے ہی پیش بندی کر کے رکھتے ہیں، ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں، زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے دوسرا شخص ان سے مایوس ہو جائے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں کافر سے مراد کون ہیں؟ وہ لوگ جن کے اندر یہ صفات ہوں، یعنی دوسروں کے ساتھ احسان کی بجائے زیادتی کا برتاؤ کرنے والے، دوسروں کو حقوق دینے کی بجائے ان کو حقوق سے محروم کرنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اپنے فائدے سوچنے والے اور صرف اپنے ہی فائدے کی خاطر رونے والے اور صرف اپنے ہی آپ کو اچھا بتانے والے اور دوسروں کو نیکی سے روکنے والے۔ کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمتوں کا اظہار کرو، اس پر شکر گزار ہو۔ لیکن جب ان کی ہوا ہی نہ لگنے دی کسی کو، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے رکھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کتنا ہے اس کے پاس، تو ایسے میں پھر شکر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کفر۔ تو یہاں للکافرین سے مراد یہ ناشکرے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے نہ کسی اور کو فائدہ پہنچاتے ہیں
اور نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ مختالاً فخورا ذلت کے قابل ہیں. والذین ينفقون، ایک دوسری انتہا بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بخل تو نہیں، خرچ تو کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی قبلہ درست نہیں. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں مگر دکھاوے کے لیے، اگین اپنی ہی بڑائی کے لیے. یعنی اپنی بڑائی جتانے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ سارے فائدے اپنے لیے ہی سمیٹ کے رکھے جائیں، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کو دیا جائے تو اس کے پیچھے بھی مقصود کیا ہو کہ پلٹ کر میری ہی تعریف ہو، پھر میرا ہی فائدہ ہو. یا مال سے براہ راست فائدہ، یا پھر مال سے انڈائریکٹلی فائدہ، یعنی دوسرے کو دے کے بھی اس کا فائدہ خود اٹھانا، اپنی تعریف چاہنا، اپنی شان بڑھانا. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ جس کا اللہ پر ایمان ہو وہ اللہ کی خاطر خرچ کرے گا. جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ آخرت کے فائدے کے لیے، آخرت میں جزا پانے کے لیے خرچ کرے گا، نہ کہ دنیا سے فوری وقتی تعریف چاہنے کے لیے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا دوست شیطان بن جائے، کیونکہ بخیل لوگوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا. بخل کرنے والے، خود غرض، خود پسند، شیخی بگارنے والے عموماً اچھے دوستوں سے محروم ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا دوست شیطان ہی ہو سکتا ہے، وہی ان کو ساری راہیں سجھاتا ہے. تو جس کا ساتھی شیطان ہو، کیونکہ ایسا شخص مسلسل شیطان کے تسلط میں ہوتا ہے، شیطان نے اس پر پورا پورا گھیرا ڈالا ہوا ہوتا ہے. اور جس پہ شیطان گھیرا ڈالے، کیونکہ قرین کا لفظ قرنا سے ہے، کرنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ رہنا، جس کے ساتھ ہر وقت شیطان لگا رہے اور وہ اسی کی ڈکٹیشن لیتا رہے اور اسی کے فریب میں ہو، اسی کے دھوکے میں ہو، تو ایسا شخص تو بڑا ہی بدقسمت ہے. فساء قرینا، اس کو تو بہت برا ساتھ ملا. وماذا علیہم، کیا بگڑتا ہے ان کا، کیا بوجھ پڑتا ہے ان پر. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے. وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور جو رزق ان کو اللہ نے دیا تھا اس میں سے کچھ خرچ کر ڈالتے. پھر بھی ان کا کوئی احسان نہیں، کیونکہ انہیں جو کچھ ملا اللہ نے دیا، ان کا اپنا تو ہے نہیں. وکان اللہ بہم علیما، اور ہے اللہ علم والا، سب جاننے والا. علیم، جس کا علم ذاتی ہو. گویا اتحاد اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنی ذات کے خول سے باہر نہ نکلے، جب تک انسان اجتماعی فائدوں کو انفرادی فائدوں پر ترجیح نہ دے، اور جب تک انسان اپنے مال کو خاص طور پر اور اپنے کو ملنے والی نعمتوں کو دوسروں پر خرچ نہ کرے، جب تک انسان خود تعریفی اور اپنی ذات کی نمائش سے باز نہ آئے، اور جب تک انسان انسانوں کے فائدے کا نہ بن جائے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تو کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی ذرے برابر بھی نیکی کرے، يُضَاعِفْهَا، تو وہ اسے دگنا کر کے دیتا ہے، اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے، بہت بڑا اجر. یعنی تمہارا معاملہ تو اس رب کے ساتھ ہے کہ جو ذرے کو بھی پہاڑ بنا دیتا ہے، اور صرف تمہاری کوششوں کا ہی تمہیں صلہ نہیں لوٹاتا، بلکہ اپنے پاس سے بہت کچھ دیتا ہے جس کا تم تصور بھی نہ کر سکو. اس کے بعد پھر شہادت کی بات ہوئی اگلی آیت میں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ صفات ہوں تو پھر فریضہ شہادت حق ادا ہوتا ہے، پھر حق کی گواہی دی جا سکتی ہے. جس کے دل میں دوسروں کا درد نہ ہو، جو دوسروں کی دنیا کی تکلیفوں پر تکلیف نہ محسوس کرتا ہو. یعنی جو شخص انسانوں کی وقتی اور عارضی ضروریات کو پورا کرنا نہ جانتا ہو، جو انسانوں کے وقتی دکھ درد یعنی دنیا کے دکھ درد پر تکلیف نہ محسوس کرتا ہو، وہ ان کی آخرت کے بگاڑ اور آخرت کے عذاب پر کس طرح دکھی ہو سکتا ہے. اور جو لوگوں کی آخرت کے بارے میں فکر مند نہیں، وہ پھر حق کی گواہی بھی نہیں دے سکتا، وہ دین کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے ان صفات کے فوراً بعد فرمایا پھر یاد رکھو وہ وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. یہ گواہ کون ہوگا؟ اس امت کا پیغمبر، جو آ کے بتائے گا کہ میں نے حق کی گواہی رکھ دی تھی، میں نے ان کو اللہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان لوگوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو.
تو اس وقت کیا ہوگا؟ اور آپ کو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ آیت سنی تھی تو کتنا روئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جس دل میں انسانوں کی تڑپ نہیں، جو دوسروں کے بارے میں سوچتا نہیں، جو دوسروں کے لیے دکھی نہیں ہوتا، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ وہ شخص انتہائی خود غرض ہے جس کی سوچیں اپنی ذات سے شروع ہو کر اپنی ہی ذات پر ختم ہو جائیں۔ اس کے اندر کوئی وسعت نظر نہیں، کوئی درد نہیں۔ اگر وہ ان صفات سے عاری ہے اور پھر بھی وہ یہ دعوے کرتا ہے تو وہ دعوے بھی جھوٹے ہیں۔